بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صحابی کے لغوی معنی بتائیے۔ صحابی کے لغوی معنی ہے ساتھ رہنے والا، ساتھی یا دوست، اور اصطلاحی مطلب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اصطلاحی مطلب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو امین الامت کا لقب دیا تھا؟ اس کا آنسر ہے حضرت ابو عبیدہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے افسر مہمانداری کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آن لائن اکیڈمی میں آج بڑی اچھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ہماری، اور ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے حوالے سے کویشچن میرے سے، تو اس کا آنسر میں نے دیا ہے۔ آن لائن اکیڈمی کی الگ سی ویڈیو میں نے بنائی ہے، دوسرے چینل پہ میں نے اپلوڈ کی ہے، سکسیزفل لائف، اور اس میں وہی بچے میرے ساتھ تیاری کر رہے ہیں جو انیشل ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں اور ISB کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کا لنک ویڈیو کا میں نے نیچے دیا ہے۔ ڈسکشن بچوں نے بہت اچھی کی ہے، آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ہے، اس کو اوپن کر کے وہ چینل بھی سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا، تاکہ اگر آپ آرمی نیوی ایئر فورس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ پہنچے۔ اس کے علاوہ CSS کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ضرور ویڈیوز کو دیکھا کریں دونوں چینلز کی، ٹھیک ہے۔ ایک ویڈیو ادھر اپلوڈ کیا کروں گا اس چینل پہ، ایک اس چینل پہ اپلوڈ کیا کروں گا، تاکہ دونوں حوالوں سے آپ کا نالج انکریز ہو۔ میں محنت کر رہا ہوں تو آپ کو میرے سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ یہ پشاور سے ہم گزر رہے ہیں اس ٹائم، اور پشاور سے میں جا رہا ہوں اسلام آباد جا رہا ہوں نوٹس لینے کے لیے، کیونکہ نوٹس میرے سارے ختم ہو گئے ہیں، اور بچوں نے بہت شور کیا سر نوٹس چاہیے، انیشل ٹیسٹ کے نئے نوٹس اور ISB کے نئے نوٹس، تو وہ لینے کے لیے میں آج اسلام آباد جا رہا ہوں۔ تو سامنے آپ مناظر بھی دیکھیں خوبصورت پشاور کے، اور ساتھ ساتھ یہ اسٹڈی بھی کریں۔ نیکسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بلکہ کویشچن کا آنسر بھی دوں گا تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی تیاری ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جی، آپ کا تعلق تھا قبیلہ حوازن، خاندان بنو سعد سے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اچھے صحابی تھے۔ آپ کا مزار اقدس کہاں واقع ہے؟ آپ کا مزار واقع ہے ترکی میں، اور ترکی کا شہر ہے، جی بتائیے، قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ استنبول کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ قسطنطنیہ کس نے بنوایا تھا یہ مزار، آپ کا یہ بھی بتائیے۔ یہ بیٹا بنایا تھا سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، بنا 1483 میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ میں آپ سے کویشچن پوچھ رہا ہوں، بلکہ بتا رہا ہوں آنسر بھی ساتھ ساتھ۔ ڈھاکہ کس دریا کے کنارے پہ واقع ہے؟ دریا سے مجھے یاد ہے کہ ایک بچے نے آن لائن اکیڈمی میں کویشچن میرے سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو دریا ہے کون سا، ایمیزون ہے یا نائل ہے؟ اس کی ڈیٹیل بھی میں نے ویڈیو میں بتائی ہے کہ کیا کہتے ہیں، بعض جگہ ہم ایمیزون پڑھتے ہیں، بعض جگہ نائل پڑھتے ہیں، تو کون سا کریکٹ آنسر ہے؟ تو وہ آپ کنفیوژن دور کیا، ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ڈھاکہ جس دریا کے کنارے پہ واقع ہے اس دریا کا نام ہے دریا بوڑھی گنگا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا کون سا ہے؟ جغرافیہ کے کویشچن بہت اچھے آتے ہیں، اچھا یہ پوچھتے ہیں آپ سے انٹرویو میں، دیکھتے ہیں کہ آپ کا نالج ہے جغرافیہ کا کہ نہیں ہے۔ کرنٹ افیئرز جغرافیہ کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے اگر پاس ہونا چاہتے ہیں تو۔ جی، سب سے چھوٹا دریا پاکستان کا ہے راوی، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا دریا پاکستان کے انڈس، جسے دریا سندھ بھی کہتے ہیں، اور انڈس کے 5 نام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کس شہر میں واقع ہے؟ ایشیا کی سب سے بڑی بندرگاہ شنگھائی میں واقع ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، اگر آپ بیٹا ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے، اور اگر میرے محنت کو آپ لائک کرتے ہیں کہ سر سفر کے دوران بھی ویڈیو بناتے رہتے ہیں ہمارے لیے، تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اسپیشلی شیئر کیا کریں، اچھی چیزیں شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بعض اسٹوڈنٹ میرے نوٹس شیئر کیے ہوتے ہیں، پرانے نوٹس شیئر مت کیا کریں، مت کیا کریں، مت کیا کریں، اس سے اسٹوڈنٹ کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آپ جو اسٹوڈنٹ مجھے سنتے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ نئے نوٹس منگوائیں، نئے نوٹس منگوائیں، اور پرانے نوٹس نہ پڑھیں، پرانی چیزیں نہیں پڑھنی، نئی چیزیں پڑھنی ہیں، پیسے بھی آپ نے لگانا ہے تو نئے منگوائیں، نئی چیزیں منگوائیں، تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، نوٹس اگر منگوانا ہے تو نمبر سامنے چل رہا ہے واٹس ایپ کا، اس پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، آن لائن اکیڈمی جوائن کریں، آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ ٹھیک، نیکسٹ کویشچن ہے، مکہ شریف کے سب سے مشہور قبرستان کا نام بتائیے۔ جی اسٹوڈنٹ، بتاؤں یا آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں۔ مکہ شریف کے سب سے مشہور قبرستان کا نام ہے جنت المعلیٰ، ٹھیک ہے، جنت المعلیٰ۔ اور مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اچھا، دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پہلے 3 بڑے شہروں کے نام بتائیے۔ سب سے زیادہ آبادی جس سٹی کی ہے وہ ٹوکیو ہے، جاپان کا شہر ٹوکیو۔ پھر شنگھائی اور نیو یارک کا نام نمبر آتا ہے، تو یہ بتائیے کہ شنگھائی کا نمبر دوسرا ہے یا نیو یارک کا دوسرا، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، میرے نمبر پہ واٹس ایپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کویشچن تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا نا، کچھ کویشچن تو آپ نے خود بھی محنت کرنی ہے، سرچ کرنی ہو۔ جی نیکسٹ میں آپ سے کویشچن یہ پوچھ رہا ہوں، پشاور میں گھوم پھر رہا ہوں تو پشاور کے حوالے سے ہی پوچھتا ہوں۔ چلو، سری لنکا کے کس مشہور شہر کو پشاور کا جوڑواں شہر قرار دیا گیا ہے؟ جی، سری لنکا کے کس مشہور شہر کو پشاور کا جوڑواں شہر قرار دیا گیا ہے؟ یہ بالکل پشاور کی طرح کا ہے سری لنکا کے شہر، یہ ہے کینیڈی۔ کیا نام ہے؟ کینیڈی، یاد رکھیے گا۔ پشاور بھی بیٹا بڑا تاریخی شہر ہے اور اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اور تجارت کے لحاظ سے افغانستان سے آتے تھے قافلے، تو یہاں پڑاؤ کرتے تھے، ریسٹ کرتے تھے قصہ خانی بازار میں، اور قصہ خانی بازار بھی اسی نام سے پڑا ہے اس کا، کہ وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو قصے سناتے تھے جو تاجر لوگ ہیں، تو اس کا نام پھر قصہ خانی پڑ گیا۔ گپ شپ لگاتے تھے، قصے سناتے تھے، کہوا مشہور ہے، کہوا پیتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، تو قصہ خانی میں وہ پڑاؤ کرتے تھے۔ اور پشاور کا مطلب بھی پیشہ ور سے نکلا ہے، پیشہ ور یعنی کہ تجارت کرنے والے، کاروباری ذہن ابھی بھی ہے پشاور کے لوگوں کا، ظاہر کہ اس کی ہسٹری ہے۔ قلعہ بالا حصار پوچھا جاتا ہے اکثر کہ قلعہ بالا حصار کہاں واقع ہے، تو قلعہ بالا حصار پشاور میں واقع ہے، جو کہ مناظر آپ نے ابھی سامنے اسکرین پہ دیکھے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، شاید گزر گئے ہیں، میرا خیال ہے میری توجہ نہیں تھی۔ نیکسٹ میرا کویشچن ہے آپ سے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ کس شہر میں واقع ہے؟ جی، استنبول میں واقع ہے، جو ترکی کا شہر ہے استنبول، اور استنبول کا پرانا نام میں نے بتا دیا قسطنطنیہ، ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا آپ لوگوں نے، اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سر یہ ادھر پہلے تو آپ نے کچھ اور بتایا ہے، ابھی کچھ۔ اٹک کا پرانا نام بتائیں، اٹک کا پرانا نام کیمل پور۔ یہ جتنے کویشچن بیٹا میں آپ کو لکھواتا ہوں، یہ سارے کویشچن آتے رہیں، یہ سارے کویشچن پوچھتے ہیں، اس لیے ان کو اچھے طریقے سے آپ پریپیئر کریں، بار بار میں کہتا ہوں پریپیئر کریں، اور میرے نوٹس بھی منگوائیں تاکہ آپ کامیاب ہوں۔ آپ کی کامیابی ہوتی ہے تو مجھے اسی طرح خوشی ہوتی ہے جس طرح آپ کے پیرنٹس کو خوشی ہوتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ٹیسٹ آپ کے ہوں گے، اور جو اسٹوڈنٹ کامیاب ہوں گے مجھے ویڈیو بنا کے آپ نے سینڈ کرنی ہے، اور ضرور آپ نے سینڈ کرنی ہے، بتانا ہے سر کیسے ٹیسٹ پاس کیے، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے نوٹس میرے سے منگوائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ میں آپ سے کون سا کویشچن پوچھوں جو آپ کو نہ آتا ہو؟ جی جی، دنیا کی سب سے خوبصورت بندرگاہ کون سی ہے؟ چلو، یہ آپ نے آنسر مجھے دینا ہے، اس کا آنسر مجھے آپ نے دینا ہے واٹس ایپ پہ، یا بتا دوں؟ پھر آپ نے آنسر ہی آنسر کر دینا ہے اور غلط آنسر سینڈ کر دینا ہے، مجھے پتہ ہے، چلو بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ دنیا کی سب سے خوبصورت بندرگاہ آسٹریلیا کی بندرگاہ ہے، جس کا نام کیا ہے؟ سڈنی، ٹھیک ہے، آسٹریلیا میں واقع ہے۔ کوکاف کس ملک میں واقع ہے؟ کوکاف واقع ہے رشیا میں، روس میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ روسی شہنشاہیت کب اختتام پذیر ہوئی تھی؟ 1917 میں، 1917 میں، ٹھیک ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹ میرے آن لائن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں بتاؤں کہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں کہ کیا قرضے لینا ملک کی استحکام کے لیے ضروری ہے، ناگزیر ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا لنک میں نے نیچے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا، اس کو دیکھ لیجیے گا، جو نصیحتیں میں نے کی ہیں اس پہ عمل کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ نیکسٹ کویشچن، نیوزی لینڈ کس نے دریافت کیا تھا؟ نیوزی لینڈ، جی، کیپٹن کوک نے، ٹھیک ہے۔
ریڈیو کے سب سے زیادہ اسٹیشن کہاں واقع ہیں؟ ریڈیو کے سب سے زیادہ اسٹیشن واقع ہیں امریکہ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک اسٹون میں کتنے پاؤنڈ ہوتے ہیں؟ جی، ایک اسٹون میں 14 پاؤنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے، آخری مغلیہ بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، تو اس کا اختتام یعنی کہ اس کا انتقال کدھر ہوا بہادر شاہ ظفر کا، یہ آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل نام اس کا بتا دیں، بہادر شاہ ظفر کا اصل نام کیا تھا یہ بھی بتانا ہے مجھے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ابو المظفر سراج الدین، چلو میں بتا دیتا ہوں پھر آپ تنگ کریں گے مجھے، ٹھیک ہے۔ اس کا اصل نام یہ تھا۔ تو یہ پشاور صدر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نوٹس منگوائیں، پڑھیں، کامیاب ہوں۔ ویڈیو میں بناتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہیں۔ مناجات کس قسم کی نظم کو کہا جاتا ہے؟ مناجات بھی پڑھتے ہیں بعض، جس نظم میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے اس کو مناجات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، نہر پاناما سے پہلا جہاز کب گزرا تھا؟ نہر پاناما سے پہلا جہاز کب گزرا تھا؟ 15 اگست 1914، 14 اگست 1947 میں پاکستان بنا ہے، اور یہ 15 اگست 1914 کو، یہ یاد رکھیے گا۔ کچھ ڈیٹس ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو آپ اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر ڈیٹس یاد نہیں ہوتی، ڈیٹس یاد نہیں ہوتی۔ ڈیٹس کیسے یاد نہیں ہوتی؟ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے پورے واقعے کی تو ڈیٹس کبھی بھولے گی بھی نہیں آپ کو۔ پوری ہسٹری پڑھا کے رٹے نہیں لگانے، آپ نے رٹے لگاؤ گے تو پھر تو ذرا بھولے گی نا۔ انفینٹری سے کیا مراد ہے؟ انفینٹری سے مراد ہے پیدل فوج، اردو میں پیدل فوج کہتے ہیں، یہ آگے ہوتا ہے دستہ، سب سے فرنٹ پہ ہی ہوتے ہیں انفینٹری، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ ایک بریگیڈ میں کتنے بٹالین ہوتے ہیں؟ بٹالین یونٹ کو کہتے ہیں، 3 یا 4 بٹالین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک بریگیڈ کے اندر، یہ بھی آپ کو پتہ ہو۔ دمدمہ کسے کہتے ہیں؟ دمدمہ ایسی جگہ جس پر توپ رکھ کر چلاتے ہیں، دمدمہ کھلاتے ہیں۔ اور رنگ روٹ کسے کہتے ہیں؟ رنگ روٹ وہ سپاہی جو نیا بھرتی ہو اسے رنگ روٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹریننگ کر رہا ہو، رنگ روٹ ابھی رنگ روٹنگ کر رہا ہو، ٹریننگ انڈر ٹریننگ ہو، اسے رنگ روٹ کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ سارے کویشچن یاد کریں، پشاور کی میٹرو بھی دیکھ لیں، آپ کے سامنے اوپر میٹرو ہے، سامنے روڈ ہے، تو یہ مناظر بھی دیکھ لیں۔ میں اصل میں رکتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دن مس ہو جائے ویڈیو کا، تو یہ ایک عادت سی بن گئی ہے علم پھیلانا، اور جب تک علم نہ پھیلاؤں تو سکون نہیں ملتا، تو سفر کے دوران بھی پھر میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ مستفید ہو۔ نہ ویڈیو آئے تو پھر آپ لوگ شور بہت بیٹا کرتے ہو کہ سر آج ویڈیو نہیں آئی، 2 دن سے ویڈیو، کمنٹس بھی کرتے ہو، تو اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، ٹیچر کو تنگ کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ اور جو میرے ریگولر لسنر ہیں تو ساری ویڈیوز بیٹا دیکھیں، اس چینل کی بھی دیکھیں، اور نیا جو چینل میں نے بنایا ہے سکسیزفل لائف اس کا نام ہے، اس کی ویڈیو بھی دیکھیں اور سبسکرائب کر لیں۔ صرف سبسکرائب نہیں کرنا، بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائیں۔ جب نوٹیفیکیشن آن ہو جائیں گے تو آپ کو ہر نیا لیکچر ان شاء اللہ تعالیٰ ملتا رہے گا۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور لوگ ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں، سارے لوگ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور لاسٹ میں میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کثرت سے درود شریف پڑھا کریں رمضان میں، تو زیادہ کثرت ہونی چاہیے، آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اور کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس کے خاتمے کی دعا کرنی ہے کہ دنیا سے جلدی اس کا خاتمہ ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفا مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ جب بھی بیٹا درود شریف پڑھیں تو آل کا ذکر اور اصحاب کا ذکر بھی کیا کریں، بہت برکت ہوگی۔ اچھا، اس لیے میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پڑھتا ہوں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ یا اللہ اس پیارے وطن کو، پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھ، شاد رکھ۔ جو اسٹوڈنٹ محنت کر رہے ہیں ان کو یا رب العزت ان پر رحم فرما۔ یہ سنہری مسجد ہے پشاور کی صدر میں، اور بڑی قدیم مسجد ہے، اور مسجد محبت خان جو ہے یہ بھی پشاور میں واقع ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
یار ہماری دعائیں قبول فرما، سب کو سرخرو فرما، پاکستان کو ترقی نصیب فرما، آمین ثم آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ السلام علیکم وسلم۔ سر، کیسے ہو؟ آپ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہوں گے سر؟ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے اتنے اچھے نوٹس بھیجے ہیں، آپ نے بہت محنت سے بنائے ہیں سر۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا سر، مجھے فخر ہے کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس لیے میں سب لوگوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرے اور ابھی السید آن لائن فورسز اکیڈمی جوائن کرے۔ ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھ لیا میں نے السید آن لائن فورسز اکیڈمی سے، بہت اچھا اکیڈمی ہے۔ سر عمران بہت محنتی اور ایماندار بندہ ہے، ماشاء اللہ بہت محنت کرتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے۔ ماشاء اللہ السید آن لائن فورسز اکیڈمی بیسٹ اکیڈمی ہے عام فورس کے لیے۔